بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسٹرالوجر ہے، ریلیجیس اسکالر ہے، بزنس کنسلٹنٹ ہے۔ اسامہ صاحب کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ ان کی کیلکولیشن اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے کہ یہ پیشگوئی کرتے ہیں اور 24 آورز سے پہلے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، پاکستانی نوسٹراڈیمس ہی بنتے جا رہے ہیں آپ تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں یہ ہر کسی کو ہر دفعہ ہر علاقے میں کسی قوم میں ہم جیسوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس سٹیج پہ لے آیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو بھی رہنمائی متوقع ہو تو وہ کروائی جا سکے، ورنہ آپ میں کیا، آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے تو میں نے جواب کیا دینا ہے، آپ کے ذہن میں بات ہی نہ آئے تو میں نے اس پہ بولنا ہی کیا ہے۔ آپ کا پوچھنا بھی اتنا اہم، میرا جواب دینا بھی اتنا اہم، اور وہ سب کا جو مرکز یا سمجھ لیں کہ اس کا وجہ وہ ان لوگوں کی بھلائی، ان لوگوں کی، ان مخصوص لوگوں کی جن کو خدا کی مشیت یہ ارادہ کرتی ہے کہ وقت سے پہلے آگاہی ان کا حق ہے۔ شاید یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے کہیں نہ کہیں راہ خدا میں اتنی ڈیڈیکیشن سے، اتنی خالص نیت سے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے خالص ہو کے عمل کیے ہوتے ہیں، رشتہ داری ہو، کاروبار ہو، زندگی کے باقی معاملات ہوں۔ یہ عموماً لوگ جو آپ کو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور ان کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ان میں ایک بات کامن ہوگی، یہ لوگ کہیں نہ کہیں خالص ہوں گے یا خالص ہونے کی کوشش ضرور کرتے ہوں گے اپنے عمل میں۔ یہ منافق نہیں ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی۔ یہ ہائپوکریٹک نہیں ہوں گے، یہ منہ پہ سچی بات کہہ دینے والے ہوں گے۔ یہ برے تو بن جاتے ہوں گے لیکن منافقت کی اس سے دور رہتے ہوں گے، میل سے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان سارے جو یہ طبقہ ہوتا ہے دنیا کا جو خالص رہتا ہے، اور یہی اصل میں وہ حقداران ہیں جن کو دنیا کی ساری، جیسے کہتے ہیں نا کہ سٹیٹس چاہیے لیڈرشپ کا، یا یہی وہ ہیں جن لوگوں کا حق ہے یہ زمین پہ بسنا بھی اور رہنا بھی۔ اور شاید مشیت ایزدی جو ہے اسی سب کو پرموٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کی سپورٹ میں آپ جیسے ہم جیسوں کو بہانہ بناتی ہے، ورنہ آپ کیا میں کیا، ہم یہ سارے سلسلے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اور لوگ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھی آپ نے ایک مجھے کہہ دیا کہ جی پاکستان کے آپ نوسٹراڈیمس بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہر صدی میں لوگ پیدا ہوئے، اس وقت میں جب وہ جس وقت میں تھے اس وقت لوگوں نے ان کی اس قدر نہیں جانی، لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے یا ان کی جب بعد میں لکھے گئے چیزیں تو وہ پھر کوئی علامہ اقبال ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا۔ حالانکہ کافشیں یہی ہوتی ہیں جس کو افق کے پردے پہ اٹھا کے قدرت پھینک دیتی ہے، اس سے اپنا کام لیتی ہے، وہ کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ That's it۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہمارے ویورز ہیں، جو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سلامتی کرے، ان پر اپنا کرم کرے۔ اب آ جاتے ہیں ٹاپک کے اوپر۔ اسامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے یا ایٹمی جنگ ہوگی؟ ایرانی صدر جو ابراہیم رئیسی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو 12 دن کا انتظار ہے نا وہ ہم سے نہیں ہوتا، اور اسرائیل جو ہے وہ بھی بھرپور تیاری کے ساتھ اب جو ہے وہ جنگ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ ہوگی یا بس یہ جو جھڑپیں ہوتی ہیں وہ ہونی ہیں، اور ایٹمی جنگ کا خطرہ کتنا ہے؟ دیکھیں ایک بات بڑی سمپل ہے، ایٹم بم اس وقت مارا جاتا ہوتا ہے جب آپ اپنی دیکھتے ہیں کہ جنگ، زمینی جنگ ہار رہے ہوں، یا آپ کو یہ لگے کہ اب زمینی جنگ پاسبل نہیں رہی، یا آپ کو لگے کہ قوت برابر نہیں ہو رہی زمینی، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ایٹم کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً ایسے بروٹیلٹی اس میں جس کا مقصد ہی صرف انسانیت کی موت ہو۔ ابھی تو ذرا آ کے دیکھیں آپ کے جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں اس وقت تقریباً 5 سے 6 ملک ڈائریکٹلی انوالو ہو چکے ہیں۔
اب ایک طرف اسرائیل ایک اور ادھر سے 5-6 مطلب تقریباً 4-5 ممالک. اب یہ اگر شدت اس کی بڑھتی ہے، مثال کے طور پہ ابھی ایران نے اتنی اطراف سے اٹیک کیا، آپ کا کیا خیال ہے اب وہ یمن کو، لبنان کو، شام کو، وہ تو پہلے ہی ان کے اس میں تھے تو چھوڑیں گے نہیں. اب جب ایران پہ اٹیک ہوا تو ایران مزید شدت سے جواب دے گا. یہ سیکوینس تو شروع ہو چکا ہے. اب آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی سیز فائر ہونی ہے یا اس کو کوئی دنیا کی قوت روک سکتی ہے اس وقت جو صورتحال ہے. تو اب اس میں جیسے جیسے ممالک کا اضافہ ہوتا گیا، آخر کار جب یہ جنگ اس نہج پہ آ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو اگر کڑیوں کو ملایا جائے تو یہ کڑیاں وہاں آ کے ملتی ہیں جب یہ روایت ٹھیک ہوتی لگے کہ مشرق کی طرف سے سرخ شعلے بلند ہوں گے اور پھر ایک چیخ آئے گی. تو یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے یہ ڈیفینیٹلی مدینہ میں بیٹھ کے ہو رہی ہے. تو مدینہ کا مشرق جو ہے وہ آپ کا وہ دیکھ لیں کہ یہی سائٹ بن رہی ہے، یمن اور یہ ساری جتنی بھی یہ پوری سائٹس ہیں. تو اس لیے ان روایات کو بطور مسلم تو میں سمجھتا ہوں ایسٹرالوجی تو ایک مبہم فور کاسٹ ہے. ایسٹرالوجی کو میں اگر ذاتی طور پہ ریٹنگ دوں تو بس 60-70%. لیکن اگر روایت سچی ہے تو میرے نبی کی بات جو ہے 100 سے 10% سچی. روایت ضعیف نہ ہو، ٹھیک ہے. اب آ جائیں کہ ہم روایت کو جب سامنے رکھیں گے نا تو پھر ہم 100% بات کریں گے. جب ہم ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن دیں گے تو ہم 60 سے 70% دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہا اچھا پرانی ویڈیوز دیکھ لیں جب میں نے کہا کہ اسرائیل سب کو اپنے اوپر الٹا لے گا، سب کو الٹا لیا. ایران نہیں انگیج ہو رہا تھا ڈائریکٹ، اس کو بھی کر لیا. ابھی یہ باری باری بندے چن رہے ہیں، یہ باری باری سب کو اس نے اپنے اوپر لانا ہے. اور جب یہ سب کو لے آیا تو اب اس کے پاس ایک ہی آپشن بچنی ہے پوری دنیا میں جسٹیفائی کرنے کی کہ دیکھو مجھ پہ 15 ممالک ٹوٹ پڑے تھے، میں کیا کرتا. امریکن بیڑا آئے اور سیدھا ایک بم ایٹم چلا دے تو بس. تو اس لیے یہ بہانہ اور اس بہانے کے ذریعے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قریب قریب اس جگہ پہ چلا جائے معاملہ. پھر جو سرخ روشنی کے بعد سفید روشنی کی روایت، اور پھر یہ جو روایت کہ چیخ آئے گی مشرق کی سائڈ سے، تم 11 ماہ کا راشن لے کے گھروں میں گھس جانا. آپ بتائیں ایٹمی تابکاری اثرات کتنا عرصہ نسلیں ہیروشیما میں معذور پیدا ہوتی رہی. اچھا اس کے بعد ایک اور روایت ہے، وہ اب نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کرتے ہیں. اس میں مجھے اب جو ذہن میں میرے خاکہ آ رہا ہے، اس دن میں نے یہ ساری نا وہ جو سیکوینس میں ہم نے انشاءاللہ اس پہ ذکر کرنا ہے، وہ جو آخری ٹائم کی ہم سیریز کر رہے تھے امام مہدی سیریز جو ہے، تو اس میں ہم وہ ساری مزید روایات لائیں گے، بتائیں گے. اس میں ایک روایت اب میرے ذہن میں بس وہ نقشہ بن رہا ہے. اس میں یہ تھا کہ آپ نے گھروں کے کنڈیاں لگا کے ذرا سی سوراخ بھی بند کر کے سجدوں میں گر جانا ہے اور کہنا سبحان اللہ الملک القدوس. جو اس وقت سجدے میں گر کے یہ تسبیح کرے گا وہ بچے گا بس. اور سوراخ تک بند کرنا. اب مجھے بتائیں، آپ خود بتائیں کہ سوراخ کیوں بند کرنا؟ گولی آنی تھی سوراخ سے جنگ میں. بٹ سیدھی سی بات ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے جب ہواؤں کا رخ چیک کریں، اس پہ کام کر لیتے ہیں کہ جیسے ادھر سعودیہ کی اور ادھر کی کہ ہوا کس رخ چلتی ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں، جیسے ہمارے ادھر ہوتی ہے شمالن جنوبن چلتی ہیں. وہ کسی دن اس پہ کام کر لیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے مشرق سے یہ ہوائیں جو ہیں ان کا رخ ہو سکتا ہے پاسبل، اور اس کے لیے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر ادھر تابکاری ہو اس کے مشرق میں تو پھر وہ ہوائیں جو اس طرح سے چلیں کہ وہ پھر سوراخ بھی گھروں کے بند کرنے پڑیں، درزیں بھی بند کرنی پڑیں ان کے اثرات سے بچنے کے لیے. اور وہ جو 11 ماہ کا راشن اور وہ سب وہ ان کے لیے اب لگتا ہے، اب ہمارے لیے نہیں ہے. وہ ہمارے لیے ہوتی کہ انڈیا پہ ہوتا، ہمارا مشرق انڈیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمیں تابکاری، وہ تو ماشاءاللہ مارنے والے ہی ہم ہوں گے. تو پھر اس لیے ہماری ہوائیں یوں چلتی ہیں، یہ سمجھ لیں کہ شمالن جنوبن کہہ لیں
جنوباً شمالن، ایک اس کو تو ہمارے علاقوں میں وہ دکن کہتے ہوتے ہیں، دوسری اس میں تو وہ ڈفرینٹ اس میں ویوز ہیں. تو بہرحال یہ اس میں جب اس روایت کو دیکھیں ایک بہت بڑی روشنی جو نظر آئے گی. اچھا پھر ایک آگ لگے گی جی کہ بصرہ میں اونٹوں کی کوہانیں سرخ ہو جائیں گی، روشنی محسوس ہوگی، یعنی کہ یہاں مارک کی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کوئی بہت بڑی روشنی کیا ہوگی جی، جو اتنی بڑی آگ کتنی اونچی لگ گئی کہ ادھر تک روشنی چلے گی. وہ بھی ظاہری بات ہے کوئی اس طرح کا نیا تباہ کن قسم کا ایٹامک کی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ روایات جو ہے نا آپ کی، وہ ایٹامک ٹائپ ہی کچھ بیان کرتی ہیں، وہ کوئی اتنی عام شام اس چیزوں پہ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اچھا چلے آج آپ لوگ کے ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے ایک اور طریقے سے اس کو کھول دیتے ہیں. اللہ نے بس وہ جب وہ دیا ہے تو اس کو کیوں نہیں سمجھتے. اچھا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی پہلی زندگی کو ہم مانتے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لائف ہے، ایریز ہے فرسٹ حصہ. ایسی ہم نا پوری انسان کی ہول لائف کو بھی سٹار وائز ہی اس میں کر دیتے ہوتے ہیں. تو موسٹلی مانا جاتا ہے کہ جو 38-39 کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ سیٹرن کا ٹائم ہو گیا جی. مکافات جو بویا وہ کمانے کا، جو اچھا بویا گا اچھا مل جائے گا، برا بوئے گا برا مل جائے گا. ہر یہ نظام تو اس میں گھوم رہا ہے. تو خدا تعالیٰ نے بھی زمین پہ آپ سے کبھی نہیں دیکھا آپ نے دنیا کی ہسٹری میں کہ زمین سے بھر کے مکافات ہوا ہو، جو کیا وہ زمین دنیا میں بھر کے گئے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ. تو اگر عربوں نے جو اب تک کا کیا کوئی امپریسو ورک سوائے فرقہ وارانہ مسجدوں کی سپورٹ یا اس طرح سے وہ کر کے اس کو پرموٹ، قطر نے اپنے شہزادوں نے اپنی سے بنانے کے لیے، کویت نے اپنی وہ بنانے کے لیے انفلوئنس، کیونکہ پاکستان تو ایک وہ منڈی بن گیا نا کہ ان کو چاہیے یہاں سے سپورٹرز. تو سعودیہ نے اپنی فنڈنگ کی، کویت قطر نے اپنی، قطریوں کی ماں کہتی تھی کہ ہم سعودیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں. بیسیکلی وہ ماں ان کی قطریوں کی جو ان کو کھڑا کرتی ہے سعودیہ کے خلاف، اور اس میں کہتی ہے کہ ہم کیوں نہیں اس خطے کے وہ ہو سکتے. تو وہ پھر انویسٹ کرواتی ہے ان ساری اس میں. تو یہ جو ان کا اب تک کا کریکٹر ہے سر، انہوں نے دنیا میں نہیں بھرنا تھا کچھ بھی، انہوں نے بھی بھرنا تھا. اب وہ کیسے بھرنا تھا؟ وہ ایسے بھرنا تھا کہ آپ کے گھر کا بچہ جو ہے مارا جائے، دوسرا بچہ مارا جائے، تیسرا، اور آپ یوں بیٹھ کے دیکھیں. اور کل میں وہ بن سلمان کی وہ دیکھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا نہیں اسرائیل سے ٹاکس جاری ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ہم ریسٹور کر لیں گے ریلیشن شپس. مطلب اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بنیادی انسانی تحفظ کا جو فارمولا جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ اس کو بائی پاس کر رہے ہیں. آپ کو اتنے سائنسدان نہیں بن رہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا جان کے بدلے جان، اور ایسا کوئی فتنہ پرور جو انسان کو قتل کر دے اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ ایسا وائرس ہے جو انسانیت کا دشمن ہے. اب اصل میں بن سلمان اسرائیل سے ٹاکس نہیں کر رہا، اصل میں وہ جو اس کے انسانیت کش عزائم ہے ان کو سپورٹ اور پرموٹ کر رہا ہے. تو یہ آگ اس تک نہیں جائے گی. یہ کوئی اس دنیا میں رہنے والا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا آپ لوگوں نے عموماً سنا ہوگا جی کہانیوں میں، قصوں میں، ایک بندہ تھا جی شراب کا کام کرتا تھا، وہ شراب بیچتا تھا، معاشرے کے بچوں کو خراب کرتا تھا، اور پھر ایک دن آیا اسی کا بیٹا جی پتہ چلا شراب پہ لگ گیا. اچھا یہ ایسے ہی ہے، خدا نخواستہ گندی مثال ہے، لیکن ایک ٹب میں بیٹھ کے اگر کوئی یورین کرے اپنے کسی تالاب میں بیٹھ کے تو وہ گھوم پھر کے اسی تالاب کا حصہ ہے. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو میں جتنی بھی چاہے مثالوں سے آج میں دماغ کے ان خانوں کو کھولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے، کہ اگر کوئی بہام ہے نا تو ختم کر لیں کہ کوئی بھی دنیا میں شخص اس معاشرے میں رہ کے اگر وہ انسان اور انسانیت کے خلاف اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، نہیں سمجھتا اس کے نظام کو، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ گھوم کے سرکل اس کو لپیٹ میں نہیں لے گا. ہر وہ شخص کسی بھی شعبے، کسی بھی محکمے، کسی بھی دنیا کے خطے میں، کسی بھی اس میں جب اپنی شیطان کی اس میں اپنی بات، اپنی نظام، اپنی اس کو لائے گا، کرش ہوتا چلا جائے گا.
بے شک وہ دنیا میں اچھا بننے کے لیے محمد قذافی کیوں نہ ہو، وہ جو مرضی کیوں نہ ہو، وہ جو مرضی ہو، جتنا مرضی زمین پہ اس کو مادہ حاصل ہو، ذلت اس کا مقدر ہو جاتی ہے، اینڈ اس کا مقدر ہو سکتا ہے برے طریقے سے اگر وہ خدا کے عین حکموں کے مطابق انسانیت کی خدمت نہیں کرتا۔ تو عرب بیسیکلی یہ کہنے میں آپ کو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ جنگ عربوں کے مقافات کا سلسلے کا آغاز ہے۔ اسامہ صاحب، میرا آخری سوال اب یہ ہے، کیونکہ آپ نے بڑے ڈیٹیل میں اس کا جواب دے دیا ہے۔ اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور ایران جو ایٹمی ان کے پلانٹس ہیں وہ خطرے میں ہیں، اسرائیل کا مقابلہ ایران کیسے کرے گا؟ اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اسرائیل کے پیچھے امریکہ، فرانس، برطانیہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ تباہی ایران کی ہوگی اور عربوں کی ہوگی؟ جب یہ جنگ نکلے گی تو یہ مصر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی اور مشرق وسطیٰ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران عرب نہیں ہے، فارس شروع سے ایک علیحدہ خطہ ہے، وہ اپنے آپ کو مانتے بھی ایک علیحدہ، اور عربوں کی اور ان کی ہمیشہ سے یہ ایک سپرمیسی کی جنگ رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم حکم خدا کی الائنمنٹ میں کوئی بھی آ جائے گا نا تو اس کو دنیا کی کوئی ایٹم بم نہیں اڑا سکتا، سمپل۔ وہ بے شک حزب اللہ کا حسن نصر اللہ ہو، وہ یمن کے حوثی ہوں، وہ بشار الاسد ہو، وہ آپ کا یہ ایرانی کوئی وہ ہو، آپ دیکھیں بشار الاسد کو یہ اتار سکے؟ انہوں نے پوری دنیا کی قوتیں جھونک دی، IS بنا، شام کا چورا کار، کیا کچھ نہیں کیا، اس بندے کو نہیں ہلا سکے یہ۔ کیوں قوتیں رہ گی؟ کیونکہ مدد جاتی تھی، کہیں وہ ایک نیک کام میں شامل تھا، فلسطین کی مدد شام کے ذریعے، حزب اللہ کے ذریعے جاتی تھی، اسی لیے اسرائیل شام پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ورنہ شام نے کیا کیا ہے اس کا، سوائے اس کے کہ حماس کا راستہ ہے، حماس کی مدد کا۔ تو جس نے اس رول پلے کیا، حسن نصر اللہ کو کیوں نہیں مار سکے؟ یہ ایک بندہ ہے نا، کتنے عرصے سے وہ مجاہدین کو وہ کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، اور اسرائیل پہ بارش کرتا ہے میزائلوں کی بارش۔ بیچارے 4 میزائل لگتے ہیں لیکن وہ 100 مارتے ہیں، تو سر وہ اس کا کیا ہو گیا؟ تو یہ ہمیشہ یہ شیطانی جیسے کہتے ہیں نا افکار ہیں ڈالے گئے ہم لوگوں میں کہ جب کوئی خدا کے راستے میں آ جائے گا اور اس کو دنیا کی قوت وہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تھوڑے بھی ہوگے نا میں تمہیں مغلوب نہیں ہونے دوں گا، بے فکر ہو۔ تو اس لیے ہر وہ شخص، وہ آپ ہو، میں ہوں، ایران ہو، حماس ہو، یہ آپ کے حزب اللہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے حکم کے عین مطابق عمل کر رہا ہے اس کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو آپ نے عربوں کی بات کی سر، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل مارے گا ایٹامک، یا وہ اس امریکہ ہی مارے گا اسرائیل کے، کیا امریکہ اس کا وہ بنا ہوا ہے؟ یہ سچ اسرائیل ایک وہ پیس ہے، وہ اس کا بوٹی ہے، یا وہ ہے جس پہ عربوں کو لڑا لڑو کے اور ان کو مارنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اسرائیل ایک بہانے کے طور پہ ادھر رکھا گیا تھا اس دن کے لیے، اور وہ دن آ گیا ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پلس یہ ہے کہ ایران تو پہلے بہت بڑی جنگ لڑ چکا ہے، اور سارے اتنے پاگل نہیں ہوتے ہماری طرح، وہ پرانی قومیں ہیں، ان کی جنریشنز در جنریشنز ان کی لرننگز ہیں، انہوں نے اس میں جب جانا تھا تو جانا تھا۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس جنگ میں چلے گئے ہیں، اور ذہنی طور پہ انہوں نے اپنی تیاری کر کے گئے ہیں، تو اس لیے جو بھی ہوگا وہ فیس کریں گے۔ ہاں وہ روایت ضرور ہے کہ اب ایران میں ٹسل ہوگی اور 80,000 بندہ مارا جائے، وہ جو ایک روایت ہم نے کسی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی کہ ایران میں کوئی اینٹی لوگ اٹھیں کہ یار تم نے یہ جنگ کیوں چھیڑ لی، یا 2 گروہوں کا تصادم اور 80,000 بندہ مارا جائے، اس طرح سے بھی پاسبل ہے، اور یہ فلسطین یہ کرا سکتا ہے مجھے لگتا ہے، تو وہ روایت سچی ہو جائے۔ سر جو ابراہیم رئیسی صاحب ہیں ایرانی صدر، وہ تو بڑے کمیٹڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل اب ایک میزائل اس نے مارا تو ہم 1000 ماریں گے اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو جو ان کے پاسداران انقلاب ہیں ان کو انہوں نے الرٹ رکھا ہوا ہے کہ بھائی بھرپور حملہ کرنا ہے، بھرپور حملہ۔ تو آپ کو لگ رہا ہے یہ کالے جھنڈے جو نصرت ہونی ہے کہ یہی لوگ تو نہیں ہیں؟ دیکھیں پہلے عرب جائے گا پھر کالے جھنڈوں کی بات ہوگی، سب سے پہلے عرب نہیں ہوں گے، پھر یہاں سے لوگ جائیں گے مدد کے لیے۔
اور کالا جھنڈا سے مراد صرف اب یہ نہیں کالا جھنڈا آپ کو کسی نے منع کیا، آپ کے لیے یہ وہ روایتیں نہیں ہیں، آپ بھی کالا جھنڈا لگائیں، جس نے انڈیا تک کوئی کالا جھنڈا لگائے، یہ جس نے بھی لگانا ہے وہ لگا لے اور جائے، کیونکہ اس کے لیے حکم تو سب کے شامل ہونے کا ہے، کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کہیں ہے وہ جی کولوں کے بل گھسٹ کے جاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے، دو روایت میں ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، تو لیکن بہرحال سر کالا جھنڈا آپ کو کس نے آپ کا ہاتھ روک لیا کہ اس میں سفید دھاریاں ڈالیں اور پھر اس کو ڈیزائن دار بنائیں، جب اسلام کا سب کو پتا ہے، سب متفق ہے، کوئی شیعہ سنی ابہام نہیں ہے کہ میرے نبی کا جھنڈا بلیک تھا اور ان کی جو اسلام کا جھنڈا ہے وہ بلیک ہے، تو بس بلیک لگاؤ۔ اب یہ فرقوں کی نظر کرنا ہے اسی اثر کو بھی، اپنی جنتے اور وہ آخری ٹائم بھی گوا لینا ہے کہ فلانے فرقے کالا جھنڈا لگاتا تو ہم نے نہیں لگانا۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین اجازت دیجیے، اسامہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں آج کے اس ٹاپک پہ بات کی ہے اور ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔